معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین پرویز خاص طور پر اپنے سپہ سالار سید جنرل عاصم منیر سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے۔ کچھ ایکس آرمی آفیسرز شاید آپ کو ملے ہیں، ان کی میں کل ایک کلپ سن رہی تھی۔ اس کلپ کا عنوان ہے نیا سفر ہے پرانے چراغ گل کر دو۔ بتاتی ہوں کیوں میں نے اس کا عنوان یہ رکھا ہے۔ جناب سید صاحب، آپ کو شاید نہیں معلوم کہ لوگوں کی آس ٹوٹ رہی ہے آپ سے۔ لوگوں نے آپ سے بہت امیدیں لگا لی تھی اور ابھی تک لگائی ہوئی ہیں۔ آپ سے جب وہ ملے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ سے جو امیدیں لگائی گئی ہیں ان کو، فوج کو، ہمیں فوج کی سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے اس اسائنمنٹ کی کہ وہ صرف بیرونی سرحدوں کی محافظ نہیں ہے، نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے۔ جو کچھ اندر ہو رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ باہر کچھ بھی بچ نہیں پائے گا جو اندر ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ جواب میں آپ نے ایک ہی بات کہی جو انہوں نے کوٹ کی ہے، کوٹ اینڈ کوٹ میں انہی کا بتا رہی ہوں، کہ آپ نے کہا کہ یہ نئی فوج ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ کیا کوئی نئی فوج بنی ہے یا فوج کی جو اسٹریٹجک سٹڈیز آپ پڑھتے ہیں اس میں کسی نئے لیسن کا اضافہ ہوا ہے، کسی نئے سبق کا اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیے، میں عادل راجہ یا حیدر مہدی نہیں ہوں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی سزا ان کو لوگ بھی دیں گے اور اللہ کی طرف سے بھی ملے گی، لیکن میں انتہائی ادب سے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ تھنک ٹینکس بنائیے، چھوٹے چھوٹے تھنک ٹینکس بنائیے۔ اور یہ جو پرانے فوجی ہیں نا، ان کو بیکار نہ سمجھیں، خدا کے لیے۔ ان کا تجربے سے بڑی کوئی تہذیب نہیں ہوتی، کوئی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی تربیت نہیں ہوتی۔ تجربے کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا رنگ اور ذائقہ ہوتا ہے تجربے کا۔ وہ تجربہ آپ آنے والوں میں منتقل کرتے ہیں، جیسے گھروں میں کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں اپنے تجربے کو، اچھے برے تجربے جو بھی ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں تھا، ہمیں اس کا نقصان ہوا، تم ایسے نہ کرنا۔ سیم بالکل یہی بات حکومتوں میں ہے۔ تو یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو پرانے فوجی ہیں، اور انہوں نے وہ فوج دیکھی ہے جس کی بہت عزت تھی اور آج بھی ہے، لیکن ایک عادل راجہ اور ایک حیدر مہدی جیسے سینکڑوں، یا مخدوم شہاب الدین یا عامر ریاض یا یہ جمیل فاروقی، یہ سوشل میڈیا بکاؤ قسم کا، اور اس سے پہلے مین اسٹریم میڈیا، ان کے پروپیگنڈے سے فوج کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وقتی ابال ہے، انشاءاللہ پوری امید ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ کیا بات کی کہ یہ نئی فوج ہے؟ اس سے کیا مراد تھی؟ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں، لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ نئی فوج سے آپ کی کیا مراد ہے۔ بہرحال ہم کسی کنٹروورسی میں پڑے بغیر ہم آپ سے صرف ایک گزارش کر رہے ہیں کہ بے شک ہمارا جو چینل ہے اس کی سبسکرپشن بہت کم ہے، اس کے ویوز بہت ہی کم ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ مشنری چینل ہے۔ مشن ہوتا ہے نا، ناٹ مشن امپاسبل، وہ مشن جس کو آپ لے کر آگے بڑھتے ہیں، جس میں آپ کو ڈالر نہیں کمانے ہیں ہم کو یوٹیوب سے، ہم کو لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے، ہمیں ویوز نہیں چاہیے۔ ہم جن کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ ہیں جو ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنشیا ہے،
چاہے وہ ایکیڈیمیا ہے، یہ ہمارے مخاطب یہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ آڈینس ہیں. ہم نے آج تک نہیں کہا کسی کو کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرو. جو بچے کچے کچھ ایسے لوگ اس ملک میں رہ گئے ہیں جن کو یہ پی ٹی وی کی یاد دلا رہا ہے، وہ خود ہی اپنی فیملی سے کہتے ہیں یہ فیملی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرو. اور خود ہی 2 سال میں یہ 3000 جو سبسکرپشن ہوئی ہے یہ ہماری ریکویسٹ پر نہیں ہوئی، یہ جینوئنلی ان لوگوں نے کی ہے جو اس چینل کو خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے تھنک ٹینکس بنائیے، اور اس میں نئی فوج اور پرانی فوج دونوں ہونے چاہیے. ہر ایک کے اپنے اپنے تجربے ہیں. نئی فوج میں بھی لوگ باہر ٹریننگ پہ جاتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کر آتے ہیں. آپ کی جو این ڈی سی ہے، میں نے اپلائی کیا تھا جب اسٹاف کالج کی باری آئی تھی، تو وہ ایک واحیات لیٹرل انٹرنٹ جسے سکندر سلطان کہتا ہے کہ آپ نے محسن نقوی کا ایڈوائزر بنوایا ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ اس گھٹیا آدمی کو جس کا نام کنور دلشاد ہے، وہ جیالہ کہلاتا تھا، پھر وہ پولیس انفارمر کی طرح ٹاؤٹ جو ہے بن گیا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جو سرکاری محکموں میں آپ کی کور ہے. میں ندیم انجم صاحب سے گزارش کروں گی کہ خدا کے لیے اس کو بھی ٹھیک کریں معاملے کو، کہ یہ جو آپ سرکاری محکموں میں اپنا کور دیتے ہیں یہ ضرورت ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بھائی ایک صاحب سے ہم نے کہا تھا، بہت پرانی بات ہے، آئی ٹی کے وہ صاحب تھے، کرنل تھے، اور وہ آتے تھے الیکشن کمیشن میں، تو انہوں نے کہا تھا بھئی اب کیا کریں، یہ اسی طرح کے لوگ ہمیں سواری تو کرنی ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا بس سواری کے لیے جانور تو صحیح منتخب کر لو. یہ ایسا جانور جس پہ آپ سواری کر رہے ہیں جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کو جہنم میں جانے کے لیے دنیا میں ابھی اور کیا کیا کرنا ہے. خدا کے لیے تھنک ٹینکس بنائیے، سویلینز کو اس میں شامل کیجئے. ہمارا ایک کلپ پڑا ہوا ہے، ہم نے جنرل امجد شعیب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے ایکس آرمی آفیسرز جو ہیں ان کے ساتھ سویلینز کو شامل کریں. اس میں جو ویل ریپیوٹیڈ بیوروکریسی ہے آپ کی، جو ویل ریپیوٹیڈ آپ کے ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں، جو ویل ریپیوٹیڈ آپ کے اسکول ٹیچرز ہیں، جو عوام میں سے جو لوگ ہیں، سول جو آپ کہتے ہیں سوسائٹی، جو سینئر سٹیزنز ہیں، آپ ان کو شامل کریں. وہ کوئی نہ کوئی تو ایسی رائے دے گا نا. اگر آپ ایک تھنک ٹینک جو ہے وہ 12 لوگوں کا بناتے ہیں تو ان 12 میں سے کسی 2 کی رائے، کسی 2 کی سجیشنز تو ایسی ہوں گی نا جو ملک کے کام آ سکیں. تھنک ٹینکس بنائیے خدا کے لیے. نئی فوج سر آنکھوں پر، لیکن پرانی فوج بھی سر آنکھوں پر. آپ بھی تو پرانی فوج سے ہیں نا، آخر آپ یہاں جرنیلی تک پہنچے ہیں، تو وہ لیفٹینی سے لے کے جرنیلی تک آپ کا ایک سفر ہے نا. تو اس سفر میں آپ جن نئے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں وہ تو وہی ہوں گے جو بریگیڈیئر سے، جن کو آپ جانتے ہوں گے، بریگیڈیئر ہیں، میجر جنرل ہیں، پھر لیفٹیننٹ جنرل ہیں. لیکن وہ لوگ جو آپ جب لیفٹیننٹ تھے، کپتان تھے، میجر تھے، وہ اس وقت جرنیل تھے، وہ اس وقت بریگیڈیئرز تھے، وہ اس وقت میجر جنرل تھے، ان کا ایکسپیرینس کوئی معنی تو رکھتا ہے نا. ایسے نہ کہیے، ان کو شامل کیجئے. اس وقت ملک کو ضرورت ہے محب وطن پاکستانیوں کے سجیشنز کی، اور وہ کسی بھی سیگمنٹ، کسی بھی واک آف لائف سے ہو سکتے ہیں. یہ ہماری ایک گزارش ہے آپ سے. ہم وہ تو ذلیل کام کبھی نہیں کر سکتے جو وہ کینیڈا والا اور انگلینڈ والا کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں اس کا تو مجھے لگتا ہے کہ اب الگ سے بیٹھ کے اس کی بھی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی پڑے گی کہ ان کو کیسے راستے پر لایا جائے. اور امید ہے کہ دعا جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اس ملک میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے کبھی ایک نوالا رزق حرام نہیں کھایا، جنہوں نے صرف اس ملک سے محبت کی ہے، محبت کے سوا کچھ نہیں کیا. وہ بھی کہیں کونوں میں بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں. کسی نہ کسی کی دعا لگ جائے گی، اور اسی طرح کسی کی بد دعا بھی لگے گی. اب بد دعا بھی لگنے والی ہے. اس کا خیال کیجیے گا پلیز. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں.
لگا ہے